نورین 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ریلوے میں کلرک بھرتی ہوا تھا اور حالات بتا رہے تھے کہ وہ کلرک کی حیثیت سے ہی ریٹائر ہو جائے گا۔ اس کا تعلق ان مردوں میں ہوتا تھا جو حالات کی چکی میں پس پس کر جمالیاتی حسن کو خیر باد کہہ چکے ہوتے ہیں اور ہر کام مشینی انداز میں کرتے رہتے ہیں۔ غصے اور چڑچڑاپن ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی موجودگی ان کے ساتھ رہنے والوں کو ہر وقت ایک ذہنی اذیت سے دوچار رکھتی ہے۔ وہ خود پر سختی اور بدمزاجی کا ایک ایسا خول چڑھا لیتے ہیں کہ لوگ ان سے کسی بھی قسم کی باتیں کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ نورین کا باپ سخت طبیعت کا ضرور تھا، مگر گھریلو معاملات میں دلچسپی لیتا تھا۔ جو کچھ کماتا تھا بیوی کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا تھا۔ اسے بیوی اور بیٹی سے محبت تو بہت تھی، مگر وہ اظہار نہیں کرتا تھا۔ نورین نے جب یہ کہا کہ وہ میٹرک کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھے گی تو اس نے دفتر سے قرض لے کر کالج میں اس کا داخلہ بھی کروا دیا تھا۔ نورین کی ماں بھی اپنے کام سے کام رکھتی اور شوہر سے دوسری بیویوں کی طرح گھل مل کر نہیں رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس سے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس کے اس نامناسب رویے کی وجہ اس کے آفس کے حالات تھے، جہاں بہت زیادہ ملازموں کی وجہ سے ترقی کے آثار بہت کم ہوتے ہیں۔ سالوں ہو گئے تھے اور وہ ابھی تک اس کی پروموشن کے دور دور تک آثار نہیں تھے۔ اخراجات بڑھتے جا رہے تھے اور تنخواہ وہیں کی وہیں تھی۔ باپ کے رویے کی وجہ سے نورین بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی، اور وہ گھر میں ہوتا تو وہ سر پر دوپٹہ ڈالے خاموشی سے کسی کام میں لگی رہتی۔ نورین کو اپنی غربت کا بہت احساس تھا۔ اس کی سہیلیاں اور آس پڑوس کی عورتیں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتی تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش اس کا باپ پیسے والا ہوتا۔ اس غربت بھرے ماحول میں رہنے کے باوجود وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ وہ دوسری لڑکیوں کو دفتروں اور مختلف اداروں میں کام کرتا دیکھتی۔ اسے ان کے ٹھاٹ باٹ نظر آتے۔ وہ اونچی ہیل کے سینڈل پہنے کھٹ کھٹ چلتی پھرتی نظر آتی، اور جب انگلش بولتی تو اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی کہ اسے بھی ایسا ہی بننا ہے، مگر وہ کسی پر ظاہر تو نہیں کرتی تھی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ اس سے اپنی غربت، اپنا ماحول اور ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے ترسنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے جیب خرچ سے پیسے بچا بچا کر ایک موبائل بھی خرید لیا تھا۔ یہ موبائل نہایت چھوٹا سا تھا، فنکشن بھی کچھ نہیں تھے، نمبر ملا کر کسی سے بات کر لو یا پھر FM ریڈیو سن لو۔ اس کے لیے یہ بھی غنیمت تھا۔ اس نے اپنا نمبر اپنی چند گہری سہیلیوں کو بھی دے دیا تھا۔ محلے میں اس کی ایک بچپن کی سہیلی بھی رہتی تھی اور اس کا نام شاہین تھا۔ دونوں ساتھ ہی کھیل کود کر بڑی ہوئی تھیں۔ شاہین کا باپ نہیں تھا اور ماں نے ایک دھاگا بنانے کی فیکٹری میں نوکری کر کے اسے پالا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ بچوں کے ایک سکول میں بطور ٹیچر بھرتی ہو گئی تھی۔ کچھ ماہ پہلے اس کی ماں اچانک بیمار ہو کر چل بسی تھی اور اب وہ اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ اپنی اپنی مصروفیات کے باوجود دونوں اب بھی وقت نکال کر کبھی کبھی ایک دوسرے سے مل لیا کرتی تھی۔ آج بھی وہ عید کی کچھ شاپنگ کرنے مارکیٹ گئی تھی۔ شاپنگ کر کے وہ گھر لوٹی تو ماں نے اسے کھانا نکال کر دیا۔ وہ ابھی کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ موبائل پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ بات کرے کہ نہ کرے، لیکن اس نے بات نہیں کی۔ کھانا کھا کر وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسی نمبر سے پھر کال آئی۔ اس مرتبہ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اوکے کا بٹن دبا دیا۔ دوسری طرف سے کسی نے نہایت نرمی اور مہذب انداز میں کہا، نورین پلیز میری بات سنے بغیر فون بند نہیں کرنا۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس نے فون کو ہی بند کر دیا۔ فون کرنے والے کا لہجہ رہ رہ کر اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ کون تھا جیسے اس کا نام بھی معلوم تھا۔ اس کی تو آج تک کسی لڑکے سے بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی، نہ اپنوں میں نہ غیروں میں۔ پھر اس لڑکے کو اس کا نمبر کیسے ملا؟ اس کے پاس ان سوالوں کے جوابات نہیں تھے۔ وہ کب تک فون بند رکھتی؟
رات کو کسی سہیلی سے بات کرنے کے لیے اس نے موبائل آن کر لیا۔ پھر اس نے بات ختم کی ہی تھی کہ اسی نمبر سے پھر فون آ گیا۔ اس نے سوچا کہ کال اٹینڈ کر لے، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ اسے اپنی کئی سہیلیاں یاد آئی، گھر والوں سے چھپ کر ان کی بھی لڑکوں سے دوستی تھی، اور سب کی سب ان دوستیوں پر بہت خوش تھی۔ نورین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ سب لڑکیاں بہادر تھیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اس نے بھی بہادر بن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ وہ کون سا اسے فون پر کھا جائے گا۔ معلوم تو کرنا چاہیے حضرت کون ہیں اور کتنے پانی میں ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کال اٹینڈ کر لی تو اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا، اور 2-3 دنوں میں ہی اسے پتہ چل گیا کہ اس کا نام نصر ہے، اور اس نے نورین کو کسی مارکیٹ میں دیکھا تھا۔ نورین کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہ سکی کہ اس سے پوچھے کہ اسے اس کا موبائل نمبر کیسے پتہ چلا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا ہے اور اس کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ اس نے جب اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو وہ اسے اتنی اچھی لگی کہ اس نے سوچ لیا کہ اسی سے شادی کرے گا۔ شادی کی خواہش کوئی بری بات نہیں تھی، نورین نے اس بات کا برا نہیں منایا، مگر اپنے تئیں اس نے ایک بڑی عقل کی بات کر دی۔ شادی بیاہ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں، میں نے کون سا آپ کو دیکھا ہے جو آپ سے شادی کر لوں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، اگلے روز وہ اس کے کالج پہنچ گیا۔ اس کی چھٹی سے کچھ دیر پہلے اس کا فون آ گیا۔ میں کالج کے گیٹ کے سامنے بلیک کلر کی گاڑی میں بیٹھا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ تمہیں پسند آ جاؤں۔ نہ پسند آیا تو پھر میرے سامنے خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کہو تو قسم کھا لوں۔ نورین سناٹے میں آ گئی۔ وہ اتنی اہم ہے کہ کوئی اس کے لیے خودکشی کرنے پر بھی تیار ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک کلاس فیلو قریب آ گئی تھی۔ اس نے مزید کچھ کہے، فون بند کر دیا۔ چھٹی کے بعد وہ گیٹ سے باہر نکلی، سامنے ہی وہ کار میں بیٹھا نظر آیا۔ وہ اسے پہچانتا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا اور گاڑی کے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ نہایت صاف رنگ کا، لمبے قد کا ایک سمارٹ لڑکا تھا۔ اس کے بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، گلے میں ڈھیلی ڈالی ٹائی جوڑ رہی تھی، اور جسم پر موجود سوٹ خاصا قیمتی دکھائی دیتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے کالج کی بس میں چڑھ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے چور نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا، کوئی لڑکی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ان کی اکثریت اپنے موبائلوں کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ نصر اسے بے حد پسند آیا تھا۔ اس کی بات کرنے کا انداز بہت دلکش تھا۔ وہ اتنی نرمی اور اپنائیت سے بات کرتا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ وہ بولتا رہے اور وہ سنتی رہے۔ اس نے اپنی کئی سہیلیوں کے بوائے فرینڈز کی موبائل میں تصویریں دیکھی تھی، پر خوبصورتی میں وہ نصر کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ گھر پہنچ کر بھی وہ نصر کے خیالوں میں ہی گم تھی۔ اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، اس سے لگا کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ نصر یقیناً اس کی خوبصورتی سے مرعوب ہو گیا تھا۔ اس کے جدید انداز کے کپڑے اور شاندار گاڑی بتا رہی تھی کہ وہ کسی امیر باپ کا بیٹا ہے۔ اس کے علم میں یہ بات تھی کہ امیر زادوں کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیویاں کسی فلمی اداکاروں کی طرح حسین و جمیل ہوں، تاکہ پارٹیوں وغیرہ میں دوسرے مردوں پر رو پڑ سکے۔ اپنی بے وقوفی اور کم فہمی کی وجہ سے نورین نصر کی خوبصورتی اور اس کی عمارت کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اب ہر دم اسے نصر کے فون کا انتظار رہنے لگا۔ ایک روز نصر نے اسے تسلی دی کہ وہ کبھی اس بات سے پریشان نہ ہو کہ اس کا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ اس نے اسے یہ بھی یقین دلا دیا تھا کہ وہ بہت جلد اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے اس کے گھر بھیجے گا۔ نورین کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے اس نے مصنوعی فکر مندی سے پوچھا، اگر شادی اتنی جلدی ہو گئی تو میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ اس کی بات سن کر نصر ہنس کر بولا، پھر تم اپنے بچوں کو پڑھانا۔ اس کی بات سن کر نورین شرما گئی۔
نصر نے پھر کہا، یقیناً تم یہ سن کر شرما گئی ہوگی، کاش میں تمہیں شرماتا ہوا دیکھ سکتا۔ دیکھو تم منع مت کرنا، میرے پاس ایک اسمارٹ فون بیکار پڑا ہے، اگر کبھی ملیں تو وہ میری طرف سے قبول کر لینا، میں اس میں نئی سم بھی ڈلوا دوں گا تاکہ تم بے فکری سے تنہائی میں اسے استعمال کر سکو۔ میرا دن تو کسی نہ کسی طرح گزر جاتا ہے، مگر رات کو تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ اپنی کچھ تصویریں بھی مجھے بھیج دیا کرنا، جب تک شادی نہیں ہو جاتی انہیں دیکھ کر ہی دل بہلا لیا کروں گا۔ اور ہاں، شادی کے بعد تو میں کم سے کم 1 ماہ تک کام پر نہیں جاؤں گا تاکہ ہر وقت تمہیں ہی دیکھتا رہوں۔ بس ایک بات سے میری ڈھارس بندی رہتی ہے کہ تھوڑے دنوں کی ہی تو بات ہے، پھر تو ہماری شادی ہو جائے گی۔ یہ اس سے اگلے روز کی بات ہے۔ وجاہت کا باپ اپنی بیوی کو لے کر ان کے گھر آدم کا، اور نورین کے باپ کا بچپن کا دوست تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ وہ سالوں پہلے دونوں دوستوں کی شادیاں بھی چند روز کے فرق سے آگے پیچھے ہوئی تھی۔ اس زمانے کی رسم کے مطابق دونوں دوستوں نے طے کر لیا تھا کہ اگر ایک کے گھر لڑکا اور دوسرے کے گھر لڑکی ہوئی تو وہ ان دونوں کی شادی کر کے اپنی دوستی کو مزید مضبوط کر لیں گے۔ اس کے دوست کے ہاں تو شادی کے پہلے سال ہی بیٹا پیدا ہو گیا تھا، مگر نورین 5-6 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ ویسے تو دونوں دوست زندگی کی مصروفیات سے وقت نکال کر مہینے 2 مہینے بعد ایک دوسرے سے مل لیا کرتے تھے، مگر اس دفعہ بیوی کے ساتھ آمد کا مقصد یہی تھا کہ برسوں پہلے جو بات ہوئی تھی اس کو پورا کیا جائے۔ دوست کے بیٹے کا نام وجاہت تھا اور وہ کسی سرکاری ادارے میں ملازم تھا۔ نورین کا باپ اس رشتے پر نہ صرف راضی تھا بلکہ بہت خوش بھی تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ دونوں دوستوں نے اس کے بارے میں عہد بھی کیا ہوا تھا اور وہ عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اپنی سخت گیر طبیعت کی بنا پر اس نے گھر میں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت بھی نہ سمجھی اور اپنا فیصلہ بیوی کو سنا دیا۔ نورین کی شادی میرے دوست کے بیٹے وجاہت سے ہی ہوگی۔ ماں تو سیدھی سادھی ایک مشرقی عورت تھی اور شوہر سے ڈر کر رہتی تھی۔ اس نے اس کے فیصلے پر سر جھکا دیا اور نورین کو باپ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ یہ خبر سن کر نورین پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر ماں سے اس بات پر احتجاج کیا، اپنی ادھوری پڑھائی کا بہانہ بنایا، مگر اس کی ماں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں تیرے باپ سے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کر سکتی، وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ اگر تجھے کوئی اعتراض ہے تو جا کر اسی سے بات کر۔ یہ بات بس یاد رکھنا کہ ماں باپ جو بھی کرتے ہیں اولاد کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ باپ سے بات کرتی۔ ایک روز اس کی ماں اور باپ وجاہت کے گھر جا کر اسے دیکھ بھی آئے۔ وجاہت دونوں کو بہت پسند آیا تھا اور یوں تابوت میں آخری کیل بھی لگ گئی۔ نورین نے فوری طور پر نصر سے رابطہ کیا اور یہ خبر اسے سنائی اور بولی، نصر، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دو، شاید ابو مان جائیں۔ لمحہ بھر کو تو نصر چپ ہو گیا، پھر بولا، میری امی تو اپنی بہن سے ملنے دبئی گئی ہوئی ہیں، 2-3 مہینے وہیں رہیں گی، تو پھر میں کیا کروں؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اپنے ابو کے سامنے زبان کھولوں۔ وہ بے بسی سے بولی۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف خاصی دیر تک خاموشی رہی۔ پھر نصر کی آواز آئی، تم شادی کرنے سے منع کر دو۔ یہ میں نہیں کر سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے نورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم میرے ابو کو نہیں جانتے، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ نورین، تم مجھے ٹھکرا رہی ہو، نصر نے کسی قدر غصے سے کہا۔ اچھا ایسا کرو کہ موقع دیکھ کر مجھ سے کہیں مل لو، میری بڑی بہن صدر کے علاقے میں رہتی ہے، ہم دونوں ان سے ملنے چلیں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی حل نکال لیں۔ اس سے پہلے بھی نصر نے اس سے کہیں باہر ملنے کو کہا تھا، مگر اپنی فطری بزدلی کی وجہ سے وہ اس پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ اس مرتبہ بھی وہ نصر کے مطالبے کو صاف ٹال گئے۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنی بڑی بہن کو ہمارے گھر بھیج دو تاکہ وہ رشتے کی بات چلائیں۔
نورین نے دو ٹوک لہجے میں کہا، تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ اس کی بات سن کر نصر نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ باجی تم سے ایک دفعہ مل لیں، پھر ہم آئندہ کا لائحہ عمل طے کر لیں گے۔ سوری نصر، یہ میں نہیں کر سکتی، مجھے کالج جانے کے علاوہ کہیں اور جانے کی اجازت نہیں ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد نصر نے خود سے فون نہیں کیا۔ اس نے کئی بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی ہر دفعہ یہی رٹ تھی کہ اس کی باجی سے ملنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ نورین ایک سیدھی سادھی اور ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئی۔ 2 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کی شادی بڑی سادگی سے ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی نصر اس کے دل سے نہیں نکل سکا تھا۔ اسے اس بات کا بھی افسوس ہوتا تھا کہ نصر نے اس سے شادی کے لیے ذرا سا بھی تعاون نہیں کیا۔ ماں اگر اپنی بہن سے ملنے دبئی گئی ہوئی تھی تو وہ اپنی باجی کو ان کے گھر بھیج سکتا تھا۔ دن گزرتے رہے اور اب اس کی شادی ہوئے 3 ماہ بیت چکے تھے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کے دل میں وجاہت کے لیے کوئی جگہ نہ بن سکی تھی۔ وہ نہ اس سے بات کرتی تھی، نہ اس کو دیکھتی تھی۔ وہ کام پر چلا جاتا تو اسے ایک اطمینان کا احساس ہوتا، وہ کام سے گھر آ جاتا تو اسے بے کلی سی محسوس ہونے لگی۔ اس کے رویے سے وجاہت حیرت زدہ تو تھا، مگر اس سلسلے میں اس نے آج تک کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ اسے وجاہت سے نفرت تو نہیں تھی، مگر وہ اس سے محبت بھی نہیں کرتی تھی۔ وجاہت بھی جانے کس مٹی کا بنا تھا کہ اس کی بے التفاتی اور نظر اندازی پر کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا تھا۔ اس نے نورین سے شادی اپنے باپ کے کہنے پر کی تھی۔ اسے اپنے باپ سے بے حد محبت تھی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہتا تھا۔ باپ کی خوشی کے لیے وہ گھر میں یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ شادی سے بہت خوش ہے۔ نورین بلا شبہ حسن و جمال میں یکتا تھی، سر و قد، گورا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، مناسب دہانہ، مسکراتی تھی تو بہت ہی پیاری لگتی تھی۔ ہنستی تھی تو گالوں میں گڑے بھی نہیں پڑتے تھے، جس کی وجہ سے ہنستے ہوئے اور بھی اچھی لگتی تھی۔ اس سے شادی کر کے وجاہت بہت خوش تھا۔ وہ ایک شرمیلی طبیعت کا لڑکا تھا، اس لیے شادی سے پہلے اس کی جان پہچان کسی لڑکی سے نہیں ہو سکی تھی۔ ایک تو بیوی خوبصورت اور چندے آفتاب چندے مہتاب تھی، دوسری باپ کی پسند کی تھی۔ وجاہت بہت ہی مطمئن تھا، مگر شادی کی رات کو ہی وجاہت کو اندازہ ہو گیا کہ بیوی کھوئی سی ملی ہے۔ اس نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ گھر والوں سے دوری کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ ہفتہ گزرا تو برف پھر بھی نہیں پگھلی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے نورین کو دنیا کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے۔ وجاہت نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ وہ اس کو خود سے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ وہ کوئی بات کرتا تو جواب دے دیتی، ورنہ خاموش بیٹھی رہتی۔ اس کی ماں سے اس کا رویہ البتہ دوسرا تھا۔ اس کے پاس بیٹھی ہوتی تو خود سے بھی باتیں شروع کر دیتی تھی۔ بہرحال ماں اور باپ دونوں کو بہو پسند آ گئی تھی۔ وجاہت نے ماں سے بھی نورین کے نامناسب رویے کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ وجاہت نہیں چاہتا تھا کہ نورین کے بارے میں کوئی منفی بات کر کے گھر کی خوشیوں کو فکر مندیوں میں تبدیل کر دے۔ اسے دنیا والی چالاکیاں بھی نہیں آتی تھی کہ وہ نورین کے اس رویے کے متعلق انداز قائم کرتا۔ وہ ایک دفعہ اس پر جھنجھلاہٹ بھی طاری ہوئی اور دل چاہا کہ اس سے پوچھے کہ وہ یوں دور دور کیوں رہتی ہے، مگر ممکنہ بدمزگی کی وجہ سے وہ خاموش ہی رہا۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ 1-2 دفعہ اس نے اس سے اچھی لگنے والی بات کا اظہار بھی کیا، مگر رد عمل میں اس کا جھکا ہوا سر اور ایک انگلی سے بستر کی چادر پر کھینچتی لکیریں ہی دیکھنے کو ملی۔ نورین کے اس رویے کو دیکھ کر اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس نے بھی خاموشی کی راہ اپنا لی۔ نورین کے رویے کی وجہ سے وہ کوشش کرتا کہ زیادہ تر وقت اپنے دفتر میں ہی گزارے۔ چھٹی والے دن وہ دیر تک سوتا اور اٹھنے کے بعد دوستوں کے پاس چلا جاتا۔ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کا واحد شوہر ہے جو شادی کے شروع کے دنوں میں بھی دوستوں کو اتنا ٹائم دیتا ہے، ورنہ دوسرے تو ان دنوں منظر سے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔
نورین اپنی ماں کے گھر چلی جاتی تو وجاہت ایک عجیب طرح کی بے چینی محسوس کرتا۔ نورین ماں کے گھر جاتے وقت بہت خوش نظر آتی تھی اور واپس سسرال آتے ہوئے یہ خوشی غائب ہو جاتی تھی۔ وجاہت یہ چاہتا تھا کہ وہ بس ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے ہی رہے، بات کرے نہ کرے، دکھائی تو دیتی رہے۔ اس کے جانے سے اس کے دل پر ایک انکہی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے، کبھی کبھی وہ جھنجھلا بھی جاتا۔ آج وجاہت نورین کو اس کی ماں کے گھر چھوڑنے آیا۔ اس کی ماں اپنے داماد سے بڑے اتفاق سے ملی اور بہت سی دعائیں دی۔ اتنی دیر میں نورین اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ وہ چائے پی کر خاموشی سے روانہ ہو گیا۔ وہ اسے چھوڑنے دروازے تک بھی نہیں آئی۔ وجاہت چلا گیا تو ہر ماں کی طرح نورین کی ماں نے بھی یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ بیٹی سسرال میں خوش ہے یا نہیں۔ ویسے تو اس کی ماں جب بھی اس سے ملنے کے لیے اس کے سسرال جاتی تھی، وہ محسوس کرتی تھی کہ اس کی ساس سسر کا رویہ نورین کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہی ہے۔ البتہ اس بات پر اسے حیرت ہوتی تھی کہ وہ وجاہت کا بالکل تذکرہ نہیں کرتی تھی۔ اس بات سے اس کی ماں کے دل میں تشویش کی ایک لہر دوڑ جاتی، مگر وہ سوچتی کہ ایک آدھ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ بدل جائے گی اور اپنے میاں کے قریب ہو جائے گی۔ نورین نئے ماحول کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہو۔ نورین جب بھی گھر آتی تھی اس کی ماں کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ وہ آج بھی تھوڑی دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہی، پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ نورین ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ ٹی وی پر بریکنگ نیوز چلنے لگی تھی۔ اچانک وہ حیرت سے گنگ ہو کر رہ گئی۔ ٹی وی میں نصر کو دکھایا جا رہا تھا۔ اس کی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی۔ ڈر اور خوف اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 4 ساتھی بھی اسی حالت میں کھڑے تھے۔ ان ساتھیوں میں ایک لڑکی بھی تھی جس نے اپنے چہرے کو چادر سے چھپا رکھا تھا۔ پاس ہی کرسیوں پر سائبر کرائم کی ٹیم کے ارکان بیٹھے ہوئے تھے اور پریس کانفرنس میں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اس واقعے کی تفصیلات بتا رہا تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پکڑا گیا تھا۔ نورین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور کانوں میں سائیں سائیں سی ہونے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا اور دوبارہ بستر پر بیٹھ کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ نصر کو دیکھے جا رہی تھی جس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور اس پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر بتا رہا تھا کہ اس گروہ کے یہ لوگ مختلف حربوں سے نوعمر لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانس کر پہلے ان سے دوستی کر دے، پھر انہیں دوستی کا جھانسا دے کر اپنی ساتھی لڑکی کے فلیٹ پر بلا کر ان کی نازیبہ فلمیں بناتے اور بعد میں ان فلموں کی تشہیر کرنے کی دھمکی دے کر وہ انہیں بلیک میل بھی کرتے تھے۔ نصر ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ اس کے جانسے میں آ کر کچھ لڑکیاں اپنا سب کچھ لوٹا دیتی تھی کیونکہ یہ انہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر کر کے یہ یقین دلا دیتا تھا کہ وہ جلد ہی ان سے شادی کر لے گا۔ اس معاشرے میں نصر جیسے شیطان صرف لوگوں کی ایک بڑی تعداد پیدا ہو گئی ہے۔ یہ مجبور، بے کس اور اچھی زندگی گزارنے کے لالچ کی خواہشمند لڑکیاں ڈھونڈ کر انہیں شیشے میں اتار کر تباہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے کاموں میں ملوث لوگوں کی بھی درجہ بندی ہے۔ ان میں سے چند تو محض اپنی تسکین اور دوستوں پر رعب ڈالنے کے لیے ایک ساتھ کئی لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں۔ دوسرے نصر جیسے حیوان اور بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھولی بھالی اور انڈین ڈراموں اور فلموں سے متاثرہ لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانس کر انہیں اپنا ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں۔ وہ نہ صرف ان کی قابل اعتراض فلمیں باہر کے ملکوں میں بیچ کر رقم کماتے ہیں بلکہ ان لڑکیوں کو بھی ڈرا دھمکا کر ان سے بھی رقم بٹورتے ہیں۔ اگر لڑکیاں روپے نہ دیں تو یہ انہیں دھمکی دیتے ہیں کہ وہ سارے ثبوت سوشل میڈیا پر لگا دیں گے۔ اس کام کے لیے انہوں نے کرائے پر ایک فلیٹ لے رکھا تھا اور اسی فلیٹ میں لڑکیوں کو لایا جاتا تھا۔ نصر متاثرہ لڑکیوں سے یہ کہتا تھا کہ یہ فلیٹ اس کی بڑی بہن کا ہے۔ بیوقوف لڑکیاں اس کی بات کر یقین کر لیتی تھی۔ وہ یہ کہہ کر انہیں اس گھر میں بلاتا تھا
کہ اس کی بہن اس کی ہونے والی بیوی سے ملنا چاہتی ہے تاکہ فیصلہ کر سکے کہ وہ لڑکی اس کے بھائی کے لیے مناسب ہے بھی کہ نہیں، اور لڑکی اس کی بہن نہیں بلکہ اس مکروہ دھندے میں ملوث ان لوگوں کی ساتھی ہے جن لڑکیوں کو یہ لوگ بلیک میل کرتے تھے، ان سے وہ ان کی سہیلیوں کے موبائل نمبر بھی زبردستی حاصل کر لیا کرتے تھے۔ پھر نصر ایک مہذب اور شائستہ نوجوان بن کر ان سے رابطہ کرتا اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کے مزید شکار پیدا ہو جاتے۔ سائبر کرائم کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے یہ بھی بتایا کہ مجرموں کو پکڑنے کی یہ ساری کارروائی شاہین نامی ایک لڑکی کی شکایت پر عمل میں لائی گئی تھی۔ وہ ان لوگوں کی بلیک میلنگ کے ہاتھوں سخت پریشان تھی۔ وہ کسی اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی جہاں سے اسے 15,000 روپے ماہانہ ملتا تھا۔ ان 15,000 روپیوں میں سے اسے ہر ماہ 5,000 نصر کو دینا پڑتے تھے۔ وہ لڑکی دنیا میں اکیلی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اب اسے اپنے مذموم مقاصد کے لیے باہر کے کسی ملک بھیجنا چاہ رہے تھے۔ وہ ان حالات سے بہت تنگ آ گئی تھی اور پھر اس نے ایک بہت اچھا فیصلہ کر لیا اور ہمت کر کے قانون سے مدد حاصل کی۔ اس کی نشاندہی پر اس فلیٹ پر چھاپہ مارا گیا اور وہاں سے کئی جدید کیمرے، 4 لیپ ٹاپ، بہت سی ہارڈ ڈسک اور دوسری قابل اعتراض اشیاء برآمد کر لی گئی ہیں۔ وہاں سے کچھ ایسی سکون بخش ادویات بھی ملی تھیں جو یہ لوگ لڑکیوں کو مشروبات میں ڈال کر پلاتے تھے۔ یہ دوائیں ان کے اعصاب پر اثر ڈال کر ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لیتی تھی۔ لیپ ٹاپ میں سینکڑوں لڑکیوں کی نازیبہ تصویریں اور فلمیں موجود ہیں۔ نورین دم بخود بیٹھی یہ تمام باتیں سن رہی تھی۔ جب ٹی وی میں کیمرہ شاہین نامی لڑکی پر آیا تو باوجود اس کے کہ اس نے نقاب سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، نورین نے اسے اس کی آنکھوں سے پہچان لیا۔ وہ اس کی بچپن کی سہیلی شاہین ہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا کہ نصر نے کہیں اسے شاہین کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا اور ڈرا دھمکا کر اس کے موبائل نمبر لے لیا ہوگا۔ نورین کو اب محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرنے سے بال بال بچی تھی۔ اب اسے اپنا سخت گیر باپ اور باپ کے حکم پر سر جھکا دینے والی ماں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو بھی کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ ماں باپ کے فیصلوں پر عمل کر کے اولاد کو زندگی بھر ایک تحفظ حاصل رہتا ہے اور کسی بھی برے وقت میں ان کی ہر طرح کی حمایت اور مدد میسر ہوتی ہے۔ نورین نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا اور بستر پر گر پڑی۔ وہ اس بات پر شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ ایک بہت بڑی تباہی اور بدنامی سے بچ گئی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ لڑکیوں کے لیے دنیا میں صرف ماں باپ، بہن بھائی اور شوہر ہی ہوتے ہیں جو انہیں تحفظ دیتے ہیں، باقی غیر تو سب بے دردی سے اپنا مفاد نکالنا جانتے ہیں۔ تمام لڑکیوں کو ماں باپ، بھائی بہنوں اور شوہروں کی عزت کو مقدم رکھنا چاہیے کیونکہ یہ سب ان کے محافظ ہوتے ہیں۔ جب ان سب کی عزت کو مقدم رکھا جائے گا تو تب ہی ان انسان نما بھیڑیوں اور شیطانوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی حالت سنبھلی تو اس نے اپنا وہی چھوٹا سا موبائل اٹھایا اور وجاد کا نمبر ملانے لگی۔ نمبر ملا تو اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کے کانوں میں وجاد کی حیرت بھری آواز آئی، نورین خیریت تو ہے؟ کیسے فون کیا؟ اس نے بولنے کی کوشش کی تو آواز جیسے حلق سے اٹک گئی۔ اس نے گلا صاف کیا اور بولی، چھٹی کے بعد آ کر مجھے لے جائیے گا، میرا دل نہیں لگ رہا، مجھے آپ، امی اور ابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ دوسری طرف چند لمحوں تک تو خاموشی چھائی رہی، پھر اس کے کانوں میں وجاد کی شوق آواز سنائی دی، باڑ میں جائے چھٹی، میں ابھی آ رہا ہوں۔ جی اچھا، میں تیار بیٹھی ہوں، نورین نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے ایک دل فریب ہنسی کے ساتھ کہا اور فون بند کر دیا۔ اپنا سامان بیگ میں ڈالتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے ماں باپ اور شوہروں کی عزتوں کا خیال رکھنے والی لڑکیوں کی زندگی کتنی قابل رشک ہوتی ہے۔ وہ شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے گھر میں بڑی عزت اور احترام سے وقت گزارتی ہیں اور شادی کے بعد مرتے دم تک اپنے شوہر کے گھر میں۔
وہ لڑکیاں جو اپنی عزت کی ان رکھوالوں کی قدر نہیں کرتی۔ نصر جیسے شیطان اور درندہ صفت لوگ قدم قدم پر گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔